चल रहे हैं, फिर रहे हैं, 500 मरतबा जिक्र कर सकते। अब देखो हमारे कस्टमर बड़े हैं कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है नफ्स की बीमारियों के डॉक्टर कौन है? इमाम हुसैन है, मौला अली है, अहले बैत है। उन्होंने हमें बताया, ए लोगों, नफ्स की बीमारियों की निशानियां हम बताते हैं, तुम्हें मालूम नहीं लेकिन हम तुम्हें बताते हैं। मिसाल के तौर पे आप खाना खाते हैं, मैं कुछ निशानियां बता रहा हूं नफ्स की बीमारियों का, आप देखिए आप में है कि नहीं। भाई आप खाना खाते, हम सब खाना खाते, अभी हमने लुकमा बनाया, मुंह में डाला, लुकमा चबा रहे हैं। अक्सर लोग क्या करते, अभी एक लुकमा नीचे नहीं गया, दूसरा लुकमा बनाते हैं। आप सारे ये काम करते होंगे। ये क्या है? यानी आप लालची हो। ये हरीस की निशानी है, ये नफ्स की बीमारी। भाई एक लुकमा मुंह में है, अभी वो गया नहीं, दूसरा बना रहे हैं। भाई पहले खत्म हो जाए फिर बना, ये लालची इंसान की निशानी है। अच्छा, आईने के सामने जवान खड़े हो जाते हैं, खवातीन में अक्सर ये बीमारी है, और कहते हैं मैं कितनी हसीन हूं, मैं कितना खूबसूरत हूं, मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ भाई, ये नफ्स की बीमारी है, उजुब की बीमारी है कि इंसान अपने ऊपर, अपने हुस्न पे नाज करता है। अच्छा, मैंने मजलिस पढ़ी, आपने कसीदा पढ़ा, आपने अच्छा काम किया, किसी ने तारीफ की, वाह भाई वाह क्या कह रहा है, हमें खुशी का एहसास हुआ, यानी मेरे अंदर रियाकारी की बीमारी है, ये नफ्स की बीमारी है। एक बच्चा मेरे करीब आया, दिल से आवाज आई, रूह की आवाज आई, बच्चे को सलाम करो, लेकिन मैंने कहा मैं बड़ा आदमी, मैं बूढ़ा आदमी, मैं मौलवी साहब, मैं बच्चे को की सलाम करो, यानी नफ्स की बीमारी है, तकब्बुर की बीमारी है। घर चले गए, बेगम थकी हुई है, अब जनाब खाने पकाने में या बर्तन धोने में मदद करनी है, आपने कहा मैं मर्द हूं, मैं क्यों घर में मदद करूं, यानी नफ्स की बीमारी है, तकब्बुर की बीमारी। अब ये सारी नफ्स की बीमारियां हैं, ये नफ्स की बीमारियों की निशानियां है, ये सिम्टम्स, इंशाल्लाह इस पे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हमें एहसास नहीं होता, बुखार नहीं होता। कभी आपको गीबत करने के बाद बुखार हुआ? कभी आपने किसी को गाली दी हो? कभी आपका सर चकराया? क्योंकि हमारी लेवल बहुत नीचे है। हमने दर अहले बैत पे आकर, मौला हुसैन के दर पे आकर, जैसे हुर ने अपना मकाम बनाया, हमने आला मरातिब और आला मकामात पे पहुंचना है। कैसे? अब सुनिए, गीबत करने से बुखार होता है। इमाम खुमैनी बुजुर्ग मुज्तहिद, बुजुर्ग आलिम दीन गुजरे हैं, उनके सामने, वो कहीं से गुजर रहे थे, दर्स पढ़ाने जा रहे थे, उनके सामने दो लोगों ने गीबत की, उन्हें 3 दिन तक बुखार हो गया, बीमार पड़ गए। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, गीबत किसी और ने की, बीमार ये पड़ गए। मैं मिसाल दूं, भाई रात को, कभी आधी रात को, अगर आपके घर में जिन्नों की कहानियां कोई बता रहा हो, फिर उस वक्त आपको प्यास लगे, आप किचन जाते हुए कितना डरते हैं, अंधेरा भी हो, आपको ये खौफ होता है जिन तो नहीं आ गया। आप तो शरीफ लोग हैं, इंशाल्लाह फिल्में नहीं देखते होंगे, लेकिन जो हॉरर फिल्में देखते हैं वो बताते हैं, कहते हैं जिस दिन हॉरर फिल्म देखी उस दिन अपने साये से भी डरते हैं। अब क्यों? क्योंकि उन्होंने वो खतरा देखा, वो डेंजर देखा। अब क्यों इमाम खुमैनी को बुखार हुआ? क्योंकि जब इंसान गीबत करता है, उसके मुंह से आग निकलती है, बिच्छू काटते हैं उसे। अगर आप किसी इंसान के मुंह से आग निकलता देखें, क्या आपको बुखार नहीं होगा? आप भी परेशान हो जाएंगे, आपको भी तकलीफ होगी। लेकिन अब हम उस मकाम तक नहीं पहुंचे, तो अभी हम क्या करें? बस इसकी तरफ इशारा, और आज का एक नुस्खा और फिर मसाइल। क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है हर दिन मोमिनीन को एक नुस्खा दे, और इंशाल्लाह मोमिनीन उस पर अमल करें, और हम कोशिश करवाते हैं कि जबरदस्ती नुस्खे पे अमल करवाएं। वो इंशाल्लाह वो मंजिल भी आने वाली है जहां आपसे इंशाल्लाह जबरदस्ती एक नुस्खे पे अमल करवाना है, जो कि आपके फायदे का है। इंशाल्लाह आप लोग कोशिश कीजिएगा उस पर अमल करें। अब क्या करें? कैसे पता चले कि मेरे अंदर नफ्स की बीमारी है या नहीं? डॉक्टर कौन है? अहले बैत ने बताया कि तुम्हारा डॉक्टर नफ्स की बीमारियों को पहचानने के लिए सबसे पहले डॉक्टर तुम खुद हो। मैंने क्या कहा? सोचो। आज मैं ऑफिस में था, एक गरीब आदमी आया था, उसने कहा आप मेरा काम कर दीजिए। मैंने उसका काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? यहां नफ्स से अम्मारा की आवाज आएगी, मैं बिजी था, मैं बहुत ज्यादा बिजी था। उस बेचारे ने कहा था मैं डीजी खान से आया हूं, बहुत दूर से आया हूं, मेरा काम कर लीजिए, फिर दोबारा मुझे आना पड़ेगा। मैंने फिर भी उसका काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? नफ्स से हमारा कहेगा तू बिजी था, तू बहुत बिजी था। मगर वहां से रूह की आवाज आएगी, उसी वक्त एक मालदार इंसान भी आया था, उसी वक्त एक अमीर इंसान भी आया था। तू बिजी था तो तूने उसका काम क्यों कर दिया? उसे भी कहता कल आ जा, तूने गरीब को कहा कल आ जा, मगर अमीर का फौरन तुमने काम कर दिया। यानी तू बिजी नहीं था, तू तकब्बुर में मुब्तला था।
سب سے پہلے ڈاکٹر تم خود چیک کرو. بھائی آپ جب ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کو علم غیب تھوڑی ہے کہ آپ کا سر چکرا رہا ہے. آپ کا سر چکراتا ہے آپ جاتے ہیں, آپ کو درد ہوتا ہے آپ جاتے ہیں. اب آپ نے سوچنا ہے, اسی لیے کہا 1 گھنٹہ سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. حر نے سوچا تو حر علیہ السلام ہو گیا کہ جس حسین کا کلمہ, جس حسین کے نانا کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اسی حسین کو قتل کرے, یہ ہو نہیں سکتا. اس نے سوچا تو وہ علیہ السلام ہو گیا. تو پہلا ڈاکٹر کون؟ آپ خود ہیں. دوسرا ڈاکٹر, آج صرف میں اشارہ کر رہا ہوں, آپ کی بیوی ہے, آپ کے بچے ہیں. آج جب گھر جائیں اپنی بیوی سے پوچھئے میرا عیب کیا ہے, میرے اندر کیا برائی ہے. لیکن میاں بیوی ایک دوسرے کا عیب بچوں کے سامنے بیان نہ کرے. اسی طرح بچوں سے بات کرو, بیٹا مجھ میں کوئی اگر کمزوری ہے تو مجھے بتاؤ. یہ تمہارے ڈاکٹر ہیں, اور تیسرا ڈاکٹر انشاءاللہ, اور چوتھا ڈاکٹر, اس پہ انشاءاللہ, اور پہلے دونوں ڈاکٹروں پہ تفصیل سے انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اب آئیے آج کا نسخہ آپ کی خدمت میں, کہ یہاں پہ جب آپ آ رہے ہیں محنت کر کے کچھ حاصل کر کے جائیں, اور صرف سن کے نہ جائیں. ابھی مجلس کے بعد میں یہاں سے پہلے ایک مجلس تھی, وہاں پہ میں نے بعد میں کچھ مومنین جو میرے ساتھ تھے ان سے پوچھا آج کی مجلس ہی بتا دو, آج کی مجلس میں نے کیا پڑھا. 1-2 باتوں سے زیادہ لوگوں کو باتیں یاد نہیں تھی. تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں مومنین پریکٹیکلی کوئی کام کرتے جائیں, وہ باتوں نہیں یاد رہے. آج ایک نسخہ آپ کو دیتا ہوں, اور انشاءاللہ پورے 9 دن آپ سے مسلسل پوچھتا رہوں گا. آج وعدہ بھی لوں گا, اور یہ سپر پاور نسخہ ہے. کیا نسخہ ہے؟ بزرگ عالم دین ہمارے, ان کے زمانے کے بہت بڑے ظالم تھے جو شیعوں کو قتل کرتے تھے. آج دیکھیں شیعوں پہ ظلم ہو رہا ہے نا, پارا چنار کے شیعوں پہ ظلم ہو رہا ہے, مسلسل قتل کیے جا رہے, کوئی بول بھی نہیں رہا, کوئی اس پہ بات ہی نہیں کرتا. کبھی کبھار مجھے کہنا پڑتا ہے, افسوس ہوتا ہے. ماشاءاللہ دیکھیے ہماری فوج کتنی طاقتور ہے, ہندوستان کو کیوں منٹوں میں شکست دے دی. یعنی ہمارے فوج کے پاس طاقت ہے. تو میں فوج سے ایک معصومانہ سوال پوچھتا ہوں, اے پیاری فوج, تم پارا چنار کا مسئلہ کیوں نہیں حل کرتی؟ پارا چنار کے مومنین کئی مہینوں سے تڑپ رہے ہیں. بھائی کم سے کم پشاور سے پارا چنار ایک ایئر لائن ہی فلائٹ ہی شروع کر دو. پارا چنار میں ایئرپورٹ ہے, راستے میں بیچارے شیعہ مارے جا رہے ہیں, کیوں تم نہیں مدد کر رہے؟ آج دعا ہے اور آج خواہش ہے, فوج سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پارا چنار کے بارے میں کچھ تو سوچیے, اپنے شیعوں کے بارے میں کچھ تو سوچیے. اب لیکن اس کو چھوڑیے, آپ شیعہ ہیں, آپ شیعوں سے ایک درخواست ہے, آپ اپنے شیعوں کی مدد کے لیے ایک کام کیجیے. ایران کے شیعہ مظلوم, 610 شیعہ بیچارے مارے گئے, بچے شہید ہو گئے. فلسطین کے بیچارے مظلوم مسلمان ہماری طرح کے انسان ہیں, ہماری طرح کے مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ بھی کہتے ہیں, ان کے بچے مارے گئے, خواتین ماری گئے, مظلوم بیچارے تڑپ رہے ہیں. لبنان میں ظلم ہوا, اتنے شہید ہو گئے. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ شام میں بھی ظلم ہو رہا ہے. اب آپ ان کے لیے کیا کریں؟ سنیں, 3 لوگوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. ایک باپ کی دعا بچوں کے لیے, اور اسی طرح باپ کی بد دعا بچوں کے لیے. کبھی باپ کو تکلیف نہ دینا, اگر باپ کے دل سے آہ نکلی تباہ ہو جاؤ گے. باپ کی دعا بچوں کے لیے جلدی قبول ہوتی ہے, باپ کی بد دعا بھی بچوں کے لیے جلدی قبول ہوتی ہے. دوسری دعا مظلوم کی بد دعا ظالم کے لیے جلدی قبول ہوتی ہے. اور تیسری دعا مومن کی دعا مومن بھائی کے لیے. آپ جب اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کریں گے تو جلدی قبول ہوگی. آج آپ کو ایک نسخہ دینا چاہ رہا ہوں, اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا کیجیے. اور یہی نسخہ پارا چنار کے مومنین کو بھی دینا چاہ رہا ہوں. اے پارا چنار کے مومنوں, تم مظلوم ہو, مظلوم کی بد دعا ظالم کے لیے جلدی لگتی ہے. اس نسخے پہ عمل کرو. 60 دن کا نسخہ ہے. آج پہلی محرم ہے, یعنی 30 سفر تک. ہر روز اس کا جو ہائی ڈوز ہے نا, پاورفل ڈوز, وہ کیا ہے؟ ہر روز 12,000 مرتبہ. آپ کو یہ مولانا 12,000 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ مشکل کام نہیں. اللہ کے 4 نام ہیں, القادر, المقتدر, القوی, القائم. یہ اللہ کے نام ہے. بزرگ عالم دین نے بڑے سپر پاور دشمن کو نابود کرنے کے لیے اس نسخے پہ عمل کیا. وہ سپر پاور دشمن نابود ہو گیا, تباہ ہو گیا اس اللہ کے 4 ناموں کے ذریعے سے. 60 دن کا عمل ہے. اس کا جو ہائی ڈوز ہے وہ کیا ہے؟ 12,000 مرتبہ ڈیلی القادر, المقتدر, القوی, القائم, اس کا ذکر کرنا. لیکن آپ کو اتنی بڑی زحمت نہیں دوں گا, ویسے بھی ہمارا پہلا سال ہے تو پہلی کلاس والے کو اتنی تکلیف نہیں دی جاتی. صرف 1000 مرتبہ آپ جتنے مومن ہیں, اور اسپیشلی معصوم بچوں سے عمل کروائیے. صرف دن میں 1000 مرتبہ اس پہ عمل کیجئے,
اور جو مومن وعدہ کرتا ہے کہ 60 دنوں تک ہر روز 1000 مرتبہ اس ذکر پہ عمل کرے گا، القادر، المقتدر، القوی، القائم، وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے، تاکہ مجھے ایک اندازہ ہو جائے کہ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں ملتان والے مومنین۔ دیکھیں اب 2 4 5 6 7، اچھا ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچ لیجئے، مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے لا دین لمن لا عہد لہ، وہ بے دین ہے۔ تو اگر وعدہ کر رہے ہو تو پورا کرنا ہے۔ ابھی کون وعدہ کر رہا ہے؟ چلے ہاتھ نیچے رکھ دیں، میں ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں، کیونکہ ملتان والے پہلی مرتبہ مجھے سن رہے ہیں تو میں ان کو ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں، 1000 مرتبہ نہیں، 500 مرتبہ، 500 مرتبہ 60 دن تک ہر روز القادر، المقتدر، القوی، القائم۔ اچھا میں آپ کو حدیث پوری سنا دوں، میں نے کیا کہا 3 لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، باپ کی بیٹے کے لیے، مظلوم کی بد دعا ظالم کے لیے، اور مومن کی دعا مومن کے لیے۔ اب پوری حدیث سنیے، اگر کوئی مومن کسی مومن کی مدد کر سکتا ہو اور اس مومن کی مدد نہ کرے تو اس مومن کے لیے بد دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ کسی مومن کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ کریں، ابھی آپ سے میں 500 پاؤنڈ یا $500 نہیں مانگ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہر روز 500 مرتبہ القادر، المقتدر، القوی، القائم پڑھے اور دعا کرے، خدایا ظالموں کو نیست و نابود فرما، وہ ظالم جو پارا چرار میں ظلم کر رہے ہیں شیعوں پر، انہیں نیست و نابود فرما، وہ جو راستوں میں شیعوں کو شہید کر رہے ہیں انہیں نیست و نابود فرما، وہ جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں فلسطین میں، جو شیعوں پہ ظلم کر رہے ہیں ایران میں، انہیں نیست و نابود فرما۔ یعنی ظالم کا تختہ پلٹنے کے لیے صرف آپ نے دن میں آدھا گھنٹہ دینا ہے، صرف آدھا گھنٹہ لگتا ہے 500 مرتبہ القادر، المقتدر، القوی، القائم پڑھنے میں۔ چلتے پھرتے پڑھ سکتے، وضو کی بھی شرط نہیں، جانماز مصلی پہ مسجد میں بیٹھنے کی بھی شرط نہیں، چل رہے ہیں پھر رہے ہیں 500 مرتبہ ذکر کر سکتے۔ اب دیکھو ہمارے کسٹمر بڑے ہیں کہ نہیں، بتائیے جو وعدہ کرتا ہے 60 دن تک 500 مرتبہ القادر، المقتدر، القوی، القائم پڑھے گا، وہ ہاتھ اٹھائے۔ کسٹمر ہمارے نہیں بڑے، تقریباً 2 4 ایکسٹرا ہوئے ہیں۔ ملتان والوں آپ کے ساتھ انشاءاللہ آگے کے 8 دن اور ہیں، ہر روز انشاءاللہ آپ سے پوچھوں، جس نے وعدہ کیا کل میں پوچھوں گا کہ بھائی پورا دن تھا تم نے اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا۔